الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب واعظ کی مجلس ختم ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسے کلمات سنے ہیں جو زندگی میں کبھی نہیں سنے۔ پھر انہوں نے ماجرا بیان فرمایا کہ جب آپ منبر پر تشریف رکھنے لگے تو پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار آپ نے آمین فرمایا خلاف معمول، جب کہ ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا آپ کو۔ تو ایسا کون سا واقعہ پیش آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بد دعا کی تھی، 3 قسم کی بد دعائیں دی تھی اور میں نے آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ دوسرا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص بھی کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تیسرا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ بخل کی وجہ سے درود شریف نہ پڑھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بات بالکل واضح ہے ترجمے سے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں نام مبارک بھی آتا ہے، کتنا درود شریف پڑھتے ہیں۔ اسی طرح والدین ہمارے زندہ ہوتے ہیں، ہماری خدمت کے ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں، ہم کتنی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک تو ہر سال ہی ہماری زندگی میں آتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہم اور بہت سارے تکلفات کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ روح کو تقویت دینے کا مہینہ ہے۔ اس میں مغفرت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں، مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی برکتیں اور بڑی چھوٹ رکھی ہے، بہت زیادہ چھوٹ رکھی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کو اپنے حق میں، اپنی آخرت کا، اپنی قبر کا سامان بنائیں، قبر کی نجات کا، آخرت کے حساب و کتاب کے دوران نجات کا، جہنم سے خاص طور پر نجات کا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرت، اس کا جو درمیانہ عشرہ ہے، درمیانہ حصہ ہے رمضان المبارک کا، وہ مغفرت ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اس کا جو آخری رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ پہلے 2 عشروں کی بنسبت آخری عشرہ بالکل قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اور آخری عشرے میں ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ معاف فرمائے، مبارک راتوں کے اندر، مبارک دنوں کے اندر پوری فیملی، پورا گھرانہ، سارے کے سارے لوگ بازاروں کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سارا دن اگر کوئی مزدوری کرے، محنت کرے، اور وہ شام کے وقت جب اجرت لینے کا، تنخواہ لینے کا وقت آئے، مزدوری لینے کا وقت آئے اور وہ غائب ہو جائے، تو آپ بتائیں کہ کیا اس کو مزدوری ملے گی، پیسہ ملے گا؟ تو یہی حال آخری عشرے کا ہے کہ آخری عشرے میں ہماری نجات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمیں دعا میں ہونا چاہیے، ہمیں تلاوت میں ہونا چاہیے، ہمیں سجدے میں ہونا چاہیے، ہمیں رکوع میں ہونا چاہیے، ہمیں نفلی عبادات میں ہونا چاہیے، اور ہم سال بھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری مہینے میں بھی ہم معاذ اللہ استغفر اللہ بازاروں میں چلے جاتے ہیں سارے کے سارے،
تو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ یہ ہلاکت کا اور نقصان کا باعث ہے۔ جو بندہ غیر حاضر ہوتا ہے جس بھی مرحلے میں، جس بھی فیلڈ میں، ہم دنیا میں خود دیکھتے ہیں، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آخری عشرے میں ہماری بھی کہیں غیر حاضری نہ لگ جائے۔ شدید ضرورت کی بنا پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ضرورت کے تحت بازار میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ سارے کے سارا کنبہ قبیلہ بچے رات دن چلے جاتے ہیں تو یہ نقصان کی اور ہلاکت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہاں بدنظریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں طرح طرح کے، رمضان کی ساری کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔